آپ ہی چل دیے داستاں کہتے کہتے۔ ابھی رفیق مکرم جناب حضرت مولانا محمد ہاشم صاحب قاسمی دامت برکاتہ العالیہ آپ حضرات کے سامنے سیرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے تھے۔ جناب والا نے کچھ باتیں ارشاد فرمائی، آپ حضرات نے سنی، ہم نے سنی۔ ایک جگہ پر پہنچے کہ اللہ کے نبی کی جب ولادت ہوئی تو سب نے کہا ایسا بچہ ہم نے آج تک نہیں دیکھا۔ جبریل نے کہا میں مشرق سے مغرب تک چکر لگاتا ہوں، شمال سے جنوب تک چکر لگاتا ہوں، لیکن کائنات میں آج تک جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ حسین و جمیل بچہ نہیں دیکھا۔ مجھے حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ جو شاعر رسول ہیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل کے شاعر ہیں، وہ شاعر ہیں جو کفار کے جواب میں شاعری پیش کرتے ہیں۔ جب کفار نے آپ علیہ السلام کو شعروں کے ذریعے، ادب کے ذریعے سے لان تان شروع کی تو حسان ابن ثابت کھڑے ہوئے اور 4 مصرے ایسے رقم کیے تا قیامت ان کو پڑھا جائے گا۔ آپ فرماتے ہیں وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي۔ میں اسٹیج سے دعائیں چاہوں گا اور توجہ چاہوں گا۔ ایک ہمارے بہت بڑے بزرگ ہیں علماء حق میں سے جناب حضرت مولانا عطا اللہ شاہ بخاری، جب یہ شعر ان کی نظروں میں آیا، انہوں نے پڑھا تو فرماتے ہیں کہ میں اگر ہوتا حسان ابن ثابت کے سامنے اپنے ہاتھوں کو ایسے جوڑتا اور اس شعر میں ترمیم کرتا، ترمیم کرنے کی جو ہے جسارت کرتا اور کہتا وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنٌ، کہ حسان نے کہا کہ میری آنکھ نے آپ سے زیادہ حسین بچہ نہیں دیکھا، اور عطا اللہ اگر اس شعر کو پڑھتا تو کہتا وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنٌ، کہ کسی آنکھ نے آپ سے زیادہ حسین بچہ نہیں دیکھا۔ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، کہ آج تک حسان کی آنکھوں نے آپ سے زیادہ خوبصورت بچہ نہیں دیکھا۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے بے عیب پیدا فرمایا ہے، آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایسا بنایا جیسا کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی تھی۔ عزیزان گرامی، ایک شاعر ہے، کہتا ہے کہ ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے، ذات خدا کے بعد دنیا میں احترام کے قابل ہے جتنے لوگ، ہم سب کو مانتے ہیں مگر مصطفیٰ کے بعد۔ آئیے ایک بار پھر آپ حضرات مچل کے کہیں سبحان اللہ، اس کے ایک بار کہتے پیچھے والے دوست ہمارے خاموش بیٹھے ہوئے، آپ حضرات کی آوازیں آنی چاہیے، دونوں ہاتھ اٹھا کے کہیں سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ ایک آپ حضرات کے سامنے یہاں سے جب کوئی بندہ نعت پڑھے گا نبی کی شان میں اور نبی کے عشق میں ڈوب کر آپ کے سامنے نعت پیش کرے گا، آپ کا اخلاقی فریضہ بنتا ہے آپ حضرات جو ہے سبحان اللہ اور ماشاء اللہ کہیں گے۔ یہاں سے وہاں تک تمام حضرات اس بات کا یقین دلائیں کہ ہم جو ہے کوئی شعر ہمیں اچھا لگے گا، نعت پاک کا ہر شعر خوبصورت، ہر شعر اچھا ہوتا ہے، بس یہ ہے کہ ہمیں کہاں تک ہمارے دلوں میں اتر رہا ہے۔ اگر ہمارے دلوں میں اتر جائے تو ہم سبحان اللہ کہیں گے۔ ایک بار کہہ کے بتائیں سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ محفل میں دل جمیل بنائیں، محفل میں جو ہے 4 چاند لگائیں، محفل میں رونق بنائیں، دل جمیل کے ساتھ بیٹھیں، کوئی بات آپ کو اچھی لگے تو سبحان اللہ کہیں۔ دین کے لیے بیٹھے ہیں، ایمان کی نسبت پر آئے ہیں، رسول اللہ کی سیرت کو سننے آئے ہیں، کنجوسی سے کام لے رہے ہیں، سبحان اللہ نہیں کہہ رہے، باتیں خوب کر رہے ہیں، تو عزیزو سبحان اللہ کہنی ہے، باتیں نہیں کرنی۔ اب آئیے ایک بار پھر مدینے کی گلیوں کی سیر کرتے ہیں اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں ڈوبی ہوئی نعتیں سنتے ہیں۔ میں بلانا چاہتا ہوں رفیق مکرم جناب قاری محمد لقمان صاحب
لکھیم پوری کو استاد مدرسہ معارف الاسلام مرکز شاہپور سے میں درخواست گزار ہوں تشریف لائیں اور نعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ اشعار سے تمام سامعین کو مستفیض فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نعت پاک سے قبل دو تین اشعار سماعت فرمائیں۔ بیٹھنا باؤ ہم بار بار اٹھیں گے، بھائی بار بار اٹھیں گے، آگے آ جاؤ آگے۔ اس پھیر میں مت رہنا کہ سجدے میں ملے گی، سبحان اللہ، سجدے میں ملے گی۔ اس پھیر میں مت رہنا کہ سجدے میں ملے گی، سجدے میں ملے گی۔ اس پھیر میں مت رہنا کہ سجدے میں ملے گی، سجدے میں ملے گی۔ اس پھیر میں مت رہنا، جنت میرے سرکار کے صدقے میں کیا کہتے ہیں صدقے میں ملے گی، جنت میرے سرکار کے صدقے میں ملے گی، صدقے میں ملے گی۔ اور اگلا بند دیکھیے گا میری ماں و بہنوں کے لیے جی عنایت کریں۔ کہ تم شرم و حیا ڈھونڈتی ہو اے میری ماں، کیا کہنے، تم اے میری ماں، تم شرم و حیا ڈھونڈتی ہو اے میری ماں، تم اے میری ماں، تم شرم و حیا دوپاٹے میں ملے گی، یہ فاطمہ زہرا کے دوپاٹے میں ملے گی، دوپاٹے میں ملے گی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کیوں بنتی ہو بازار کی زینت میری بہنوں، زینت میری بہنوں، کیوں بنتی ہو بازار کی زینت میری بہنوں، زینت میری بہنوں، کیوں بنتی ہو بازار، کیوں بنتی ہو بازار کی زینت میری بہنوں، عزت قسم تجھے پردے میں ملے گی، پردے میں ملے گی، عزت قسم سے تجھے پردے میں ملے گی، سبحان اللہ سبحان پردے اللہ۔ میں ملے گی، عزت قسم سے تجھے کیا کہنے، سبحان اللہ۔ پردے میں ملے گی۔ اس پھیر میں مت رہنا کہ سجدے میں ملے گی، بہت سجدے میں ملے گی۔ نعت پاک پیش کرتا ہوں، سماعت فرمائیں۔ جی عنایت، آپ حضرات بھی بیچ بیچ میں سبحان اللہ کہہ دیں تو بہتر ہے۔ آپ حضرات بھی اپنے لبوں کو کھولیں، زبان اور کر دیں اور کہیں سبحان اللہ۔ پڑھیں۔ وفائی تار الفت کا ترانہ یاد آتا ہے، وفائی تار الفت کا ترانہ
याद आता है। शिकम पर बांध कर पत्थर ज़माने की क़यादत की, ज़माने की क़यादत की, हमें इस दौर में ऐसा घराना याद आता है। हमें इस दौर में क्या कहने? ऐसा घराना याद आता है। वफाई तार उल्फत का तराना याद आता है। क्या कहने? असल इस्लाम है, दुनिया नहीं है, कर दिया साबित ये, कर दिया साबित। असल इस्लाम है, दुनिया नहीं है, कर दिया साबित। हमें इब्ने अली का सर कटाना याद आता है। हमें इब्ने अली का सर कटाना याद आता है। बहुत थोड़े से खाने पर ज़ियाफ़त कैसे होती है। बहुत थोड़े से खाने पर ज़ियाफ़त कैसे होती है। बहुत थोड़े से खाने पर ज़ियाफ़त कैसे होती है। ज़ियाफ़त कैसे होती है। सहाबी का दिया कर में बुझाना याद आता है। सहाबी का दिया कर में बुझाना याद आता है। सहाबा का मुक़द्दस वो ज़माना याद आता है। मदीने वालों का इज़ार दिलकश सब पे ज़ाहिर है। मदीने वालों का इज़ार दिलकश सब पे ज़ाहिर है। मदीने वालों का इज़ार दिलकश सब पे ज़ाहिर है, सब पे ज़ाहिर है। जो बेघर थे, जो बेघर थे, उन्हें घर में बसाना याद आता है। जो बेघर थे, उन्हें घर में बसाना याद आता
शिकम पर बांध कर पत्थर ज़माने की क़यादत की, ज़माने की क़यादत की। हमें इस दौर में ऐसा घराना याद आता है। हमें इस दौर में ऐसा घराना याद आता है। सहाबा का मुक़द्दस वो ज़माना याद आता है। अस्सलाम वालेकुम। माशाअल्लाह, अभी अभी आप हजरात नात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समाअत फरमा रहे थे। अब आइए प्रोग्राम की बहुत अहम कड़ी को आप हजरात के रूबरू कराऊं। हम सब के बड़े, हम सब के मखदूम व मुरब्बी जनाब हजरत अक़दस हजरत मौलाना मिफ़्ज़ालुर रहमान साहब रहीमी दामत फ़ुयूज़हुमुल आलिया को इंतहाई अक़ीदत के साथ और इंतहाई मुअद्दिबाना दरख्वास्त कर रहे हैं। हजरत तशरीफ़ लाएँ और अपनी कीमती नसीहतों से हम तमामी सामाईन को मुस्तफ़ीज़ फरमाएँ। जनाब हजरत अक़दस हजरत मौलाना मिफ़्ज़ालुर रहमान साहब रहीमी, मोहतरम जामिया खालिद बिन वलीद कटिया। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्लाहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व नशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद, फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़ज़कुरूनी अज़कुरुकुम वश्कुरू ली वला तकफ़ुरून। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। सामईन इकराम, अल्लाह तबारक व तआला का बहुत बड़ा एहसान और उसका करम हुआ कि आज हमारे इस कटिया के चंद नौजवान या एक नौजवान ने इस प्रोग्राम की तैयारी की और तरतीब बनाई। लेकिन मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, बात तो थोड़ी सी कड़वी करूँगा मैं। अगर बुरा लगे तो मुझे माफ़ कर देना। थोड़ी कड़वी तो होगी लेकिन बहुत अहम होगी। इतनी बड़ी बस्ती है, इतनी बड़ी बस्ती है, पूरे ज़िले के अंदर कटिया का नाम है। हर चीज़ में हुकूमत के सामने सबसे पहले निशाने पर कटिया आती है। और इतनी बड़ी बस्ती होने के बावजूद कटिया वाले ये भी दम भरते हैं कि हम ईमान वाले हैं, पक्के नमाजी हैं, पक्के मुसलमान हैं। गैर मुस्लिमों के दिलों के अंदर दहशत बैठाने वाले हैं। लेकिन मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, बहुत ही अफसोस की बात है कि हमारे इतने बड़े
बच्चों की तादाद ज्यादा होगी बनिस्बत हमारे नौजवानों के। बच्चों की सुनने की बात है, लेकिन सबसे पहले हमारे नौजवान को लाइन के ऊपर आना है। इसके बाद में जब हमारा नौजवान लाइन पर आएगा, उसके बाद बच्चे लाइन पर आएंगे। लेकिन इतनी बड़ी बस्ती होने